ایمان والے ہمارا رب سنا رہا ہے. قضائی کر دے گا.
السلام نے اسلام کہتا ہے کہ بندوں کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزار ہے. میری ساری اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ میری ساری زندگی عبادت میں گزار. اب اس عبادت میں زندگی گزارنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ جیسے بات کی آہستہ آہستہ کچھ ایسے ضوابط اور اصول بیان کر دیے تاکہ مجھے وہ تکلیف نہ ہو دقت نہ ہو. مثلاً سنجانہ نماز ہے, پنجگانہ نماز کا حکم دے دیا کہ پنجگانہ نماز کو میں اور آپ پڑھنے لگ گئے. اب اس میں عادت اس وقت ہو گئی کہ 5 نمازیں پڑھنے کے عادی ہو گئے. ایک منٹ بعد اب حکم کو مار دیا کہ روزہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شراب پینے سے اسے شفا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزہ پانی کی سمجھ میں نہ ہے. وہ غریب سے غریب آدمی وہ بھی مسجد میں روزے کی افطاری کے لیے چلا جاتا ہے تو امیر لوگ افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غریبوں کو افطاری کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ تیری شہری بھی میری طرف ہے, تیری افطاری بھی میری طرف ہے. اور یہ مہینہ ان کا بہت سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. ان کی خاص ہوتی ہے کہ ان کا رزق جو ہے خرچ آئے کسی غریب فقیر کو کسی کو شام چل افطاری اس کے گھر کرے, بلکہ اس کی تنظیم یہ ہے کہ آیا کریں کھانا آیا کریں جب پہنچاتے جائے رزق بڑھ جاتا ہے. میں گھر روزہ رکھتا ہوں, اگر میں غریب ہوں میری غربت ان سے پھیلی تقاضا ہوتا ہے کہ چلو روٹی تم تھوڑا سا ٹی ڈالو رزق بڑھ گیا. غریب آدمی ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہوں تھوڑا سا دے ایسا کھا لوں. کبھی وہ اپنے کھانے کے ساتھ نہیں ملاتا مگر یہ 5-10 روپئے خرچ کرتا ہے. یہ کیسے آدمی مزاج ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلی ہے اس کا تجربہ ہو رہا تاریخ کا وقت ہوا ہے بڑے سے بھی ہو سکتی کھانا پانی کے لیے مجھے اس کی خاص اچھا یار گرمی میں وہ شربت کا گلاس ہو جائے, شکر کا شربت ہو جائے, چینی کا شربت ہو جائے, نیبو جوڑ دیے جائے نیبو جزاد و خیر. اس مہینے کو رمضان ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو صبر کا درس دیتا ہے, صبر کا درس دیتا ہے. اور صبر کتنی بڑی شے ہے. لو کان صبر و رجل لکان قریب, اگر صبر انسانی شکل ہوتا تو بہت بڑا ترین انسان ہوتا صبر کا. اور صبر ایک لیے کھانے پینے سے صبر اس لیے صبر کا ہے مگر صبر کا معنی بڑا نمایاں ہے. نیکی پر صبر اس کے سے جس سے کہا جاتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ میں نیکی پر صبر کرتا ہوں, تھک جاتا ہوں, تراویح پڑھتے ہوں مگر پھر بھی پڑھتا ہوں. یہ نیکی پر صبر ہے. روزہ رکھ لیا, اگر ایک سے روزہ تنگ کیا دوسرے نے خدا خواہ کا چھوڑا تو پھر احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے, میں روزہ رکھوں. پھر یہی مہینہ اسے روزہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم مسلمان ہے. یہ نیکی پر صبر ہے. اور پورا 30 مہینے یہ
مرحلہ طے ہوتا ہے. اور پھر صبر کا معنی صبر عن المعصیت بھی ہے, اسے بھی صبر کرتے ہیں. آگے پیچھے میں دکاندار کی حیثیت سے کٹ توڑتا ہوں, ذرا جلدی مار لوں, گاہک کو دھوکہ دے دیا, مگر روزہ رکھ کر اس مہینے کے اندر پھر دکاندار اور خدا خاصہ تو ایسا ہے بھی مجھے شرم آتی ہے کیا کر روزہ رکھ کر گناہوں سے وہ شرم کرتا ہے. یہ ہوا صبر عن المعصیت, گناہ سے رک گیا. دھوکہ دینے کے آگے پیچھے کوشش ہوتی ہے مگر یہاں رمضان پاک کے اندر چھوڑو یار کیا کریں, اگر کوئی گالی بھی دے رہے چھوڑو یار کیا دفعہ کرو, یہ تو بدتمیز آدمی اس نے گالی دے دی تو کیا ہے. اگر اس نے مجھے گالی دی مجھے تھپڑ مار تو مار سکتا تھا, مگر گناہوں سے مجھے لڑائی کھڑے مجھے اس کی برکت نے روکا ہے, اس لیے اسے ماہ صبر کہا جاتا ہے. اور اس لحاظ سے بھی ماہ صبر کہا جاتا ہے کہ صبر علی المصیبت بھی ہے, دکھ آ جاتا ہے تمہیں برداشت کرتا ہوں. کسی نے مان لیا روزہ ہے تو یہ اچھا یار اب میں تمہیں کچھ نہیں کہتا, میں نے روزہ بھی رکھا ہوا, روزہ نہ ہوتا تو میں ایسی ایسی کر دیتا ہوں. یہ ماں صبر علی المعصیت, صبر علی المصیبت, کسی کی طرف سے دکھ پہنچایا گیا ہے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کے کئی نام آتے ہیں. وسط کا ماہ وسط جسے کہتے ہیں کہ جس کو بھی ہوتا ہے, صبر بھی کہتے ہیں, مباحثات بھی کہتے ہیں اور رمضان بھی کہتے ہیں. اب اس مہینے کا نام رمضان مشہور ہو گیا. رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ رمضان پر ذرا غور کریں. یہ رمضان سے ہے, رمضان عربی کا لفظ ہے رمضان, جس کا معنی آتا ہے جلا دینا. رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ استغفار بندہ کرتا ہے رمضان کی برکت سے, رمضان اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا, راکھ کر دیتا, جلا نہیں دیتا, جلا نہیں دیتا, جلا دیتا ہے, جلا دیتا ہے, تباہ کر دیتا. اس لیے یہ رمضان کہا جاتا ہے. جیسے بچی میں مستری لوہے کو ڈالے اور اس پر رنگ جو ہے بچی جلاتی ہے, اس کا رنگ اتر جاتا ہے. رنگ اترنے کے بعد, اس جلنے کے بعد زمین سے سونا نکالا اور اسی طرح اس کہہ دیا جائے, سنار کہہ دے کہ میں اس کا زیور بنا دوں اور دیکھ تو کیسا ہوگا. زیور بننے کے لائق تو وہ اسی وقت ہوگا. کسی کے گلے میں کان میں زیور کسی خاتون کو اسی وقت جائے گا جب اس سے میل کچیل اتر جائے گا اور وہ پٹھی کا نشانہ بن جائے گا. پٹھی اس کے سارے میل کو دھو دے گی, نکل جائے گا, پھر کہیں چنار گند میں آئے گا اور وہ زیور بننے کے ثابت ہوگا. جہاں بھی سمجھیں ایک مہینے کی مسلسل ایک پٹھی ہے, اس پٹھی میں تو چلے گا, گناہوں سے بچے گا, گناہ کھلیں گے, برائی کھلے گی, بے حیائی کھلے گی, خیر و حضب کھلے گا, جھوٹ کھلے گا, شرار بازی کھلے گی, گناہوں سے رکے گا. پھر تو اس لائق ہو جائے گا کہ محبوب کی بارگاہ میں تیرا قرب ہو جائے اور دربار مصطفیٰ میں تو زیور کی شکل میں بارگاہ سالک میں حاضر ہو جائے. مگر اس کے لیے اس پٹی سے تو گزرنا ہوگا. اب سونا چاہتا ہی نہیں کہ مجھے پٹی میں ڈالا جائے اور اس کا رنگ اتارا جائے تو زیور کیسے بنے گا. لوہا پٹی میں جاتا ہی نہیں, رنگ اس کا اترتا ہی نہیں, تلوار کیسے بنے گی. تو مرد مومن کیسے بنے گا, میں مرد مومن کیسے بن سکتا ہوں. اسی وقت جب کہ اسلام نے اس پٹی کو میرے لیے حکم دیا ہے اس کے اندر داخل ہو. روزہ لگ بھی جاتا ہے تو لگا کھلتا ہے, پیاس بڑھ بھی جاتی ہے تو بڑھتی رہے, بھوک لگتی ہے تو لگی رہے. 2 دن سے 1-2 دن میں مشق ہو جائے گی, پریکٹس ہو جائے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا. ایام معدودات, چند دن کی ہیں جو روزے پڑے جائیں گے. اس لیے رمضان کہا جاتا ہے یا رمضان سے ہے. رمضان ایک من ہے رمضان, اس کا من آتا ہے موسم بہار کی بارش, خریف کی بارش. وہ بارش جو ہے سکون دہ بارش ہوتی ہے. وہ بارش جو سبزیوں کے لیے, پھلوں کے لیے, درختوں کے لیے, انسانوں کے لیے, زمینوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ رحمت
آپ شہری کھا رہے تھے پہلی سے بارش ہو رہی تھی، یہ بارش ہو رہی ہے پہلی شہری کے وقت ہمارے قدرت یہ جامع کے سب سے شہری کی ہے تھوڑی سی پہیاں پہ نہیں کہتے ہیں تھوڑی پہیاں پہ نہیں تھوڑی سی. اب آپ عبادت زیادہ کریں گے بارش زیادہ ہو جائے گی. رب کی رحمت کی بارش، رب کے فضل کی بارش، رب کے کرم کی بارش مجھے محسوس ہو یا نہ ہو. رمضان پاک نماز کے بعد یہ ایک تربیتی کورس ہے اور بڑا زندہ ہے، گھبرانا نہیں چاہیے. ہے ذرا تھوڑا سا لمبا، حج کا بھی کورس ہے مگر وہ 8 سے لے کر 12 تک ہے. 8 9 10 11 12 ختموں کے 4-5 دن حج کے بیٹھ رہے. نماز کا بھی کورس ہے مگر 10-12 منٹ کا روز کا، ہر نماز میں 5-10-15 منٹ لگتا ہے. یہ کورس جو تربیتی کورس ہے، روحانی کورس، تربیتی کورس ذرا لمبا ہے. پھر انفرادی کچھ کورس انفرادی ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی ہوتے ہیں. ایک آرمی کا بندہ سپاہی اکیلا بھی دوڑ لگاتا ہے اور وہ پوری کی پوری بریگیڈ جو ہے، پورا بریگیڈ وہ بھی مارچ کرتا ہے. اب ایک آدمی جو اکیلا مارچ کرے گا اس کا ذوق ہوگا، آپ اندازہ کر لیں کیسا ہوگا. مردہ کا، ہلکا سا، چھوٹا سا کہ میں نے مارچ کرنا ہے، ٹرائی کرنا ہے. مگر جب پورا بریگیڈ ہوگا اور پوری اس کی کمان کر رہا ہے اس کا افسر اور وہ اسے چلا رہا ہے، اب آپ خود اندازہ کریں کہ جذبات کتنے بڑھ جائیں گے، کتنے جذبات بڑھ جائیں گے. مارچ کتنا اچھے طریقے سے ہوگا، ان کی دوڑ کتنے اچھے طریقے سے لگے گی. یہی سمجھیں کہ کچھ ہی باتیں انفرادی ہیں. رمضان پاک کے اندر عبادتوں کا خلاصہ اجتماعی زیادہ نظر آ رہا ہے اور یہ اجتماعی عبادت اکٹھی ہوگی تو آپ کی جذبات محبت بڑھیں گے اور جذبات محبت بڑھنے کے ساتھ عروج ہوگا، جسے روحانی عروج کہا جا سکتا ہے، ایمانی عروج کہا جا سکتا ہے اور اکانی عروج کے نام سے جسے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یہ دوسری طرف ساتھ خدا نخواستہ ایک آدمی ننگا ہے اور 50 جو ہے لباس پہنے اس کے لیے دور کرنے کا مقام ہے. وہ شرم محسوس کرے گا کہ میں کیا ہوں. اگر خدا نخواستہ اللہ بنا دے کوئی ایسا موقع ہے کہ کہیں 100-200 آدمی سارے ہی ملتے ہیں تو اب اس کی شرم نہیں ہوگی. وہ تو سارے ایک جیسے ایک حمام میں سارے ہی ملتے نظر آ رہے ہیں. اسی پر دوسرا پہلو اس کا اندازہ کر لیں، ایک آدمی اکیلا عبادت کرے گا، وہ اکیلا ہی ہے، اس کے اندر وہ جذبہ محبت پیدا نہیں ہوگا. وہ تو جذبہ شرط خبریں نہیں والا اور اس سے لباس پہننا وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے حاضر ہے. مگر جب تراویح کی نماز اکٹھے پڑے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کے لمحوں کا ذکر اکٹھے ہوگا، افطاری اکٹھے ہوگی، شہری اکٹھے ہوگی، تو یہ اجتماعی تربیت جو ہے نا یہ انسان کو رنگ چڑھا دے. اللہ کے کائنات میں جن افرادی الگ الگ تربیت کی بجائے اس اجتماعی تربیت کو بہت بڑی اہمیت کی ہے کہ لوگ شامل آئیں اور اجتماعی تربیت کو سیکھیں. الحمدللہ انہوں نے رمضان کا چوتھا تبدیلی کا ذکر کر رہا تھا کہ چوتھی تبدیلی آئی کہ رمضان شریف کے سارا مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں. استثناء کر دیا کہ بیمار کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ دے، پھر وہیں پر رکھ لیں. اگر کوئی خاتون معصوم بچہ ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے میں اگر میں روزہ رکھوں گی دودھ خشک ہو جائے گا، بچہ کمزور ہوگا، ایسی صورت ہے تو فقہا نے اسے بھی اجازت دی وہ رکھ لیں، بعد میں روزہ رکھیں. جنہیں اجازت ہے کہ روزہ رکھی نہ وہ دوسری صورت ہے. اب 1 مہینے کا حکم جو چوتھا تھا مگر اس کے ساتھ یہ تھا کہ جو چاہے رکھے. اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا، جوانا آدمی، تندرست آدمی، مالدار آدمی روزہ رکھنا نہیں چاہتا تو وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دے. ایک دور یہ بھی اس فیصے پر ایک دور بھی 5
توانائی تندرستی پر قدر لگا دی. اب تو کہ نہیں وہ توانا تندرست آدمی انہیں بھی رمضان کے روزے رکھنے ہی پڑیں گے. اب یہ آخری انہیں بھی روزے رکھنے ہی پڑیں گے. اب کو کہے توانا آدمی تندرست ہے کہ میں کسی کو کھلا دوں کہ میری جگہ پر ایسا ہے ثواب تو ہو جائے گا کسی کو اللہ کی راہ پر دینے کا, مگر وہ توانا تندرست ہے تو وہ خدا سے دھوکہ کر رہا ہے. اس سے یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے ہمت طاقت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے. مگر اس میں چھٹی بات, اس میں بھی ایک کیفیت بات تھی. صبح سے شام تک روزہ ہوتا تھا اور حکم یہ تھا کہ اگر کوئی سو گیا ہے مغرب کے بعد, سو کر 10 منٹ کے بعد یا 8 گھنٹے کے بعد اٹھا جاگا, اب اسے کھانے کی اجازت ہے. روزہ افطار کر کے اسے افطار کرتے وقت فوراً پی لے کھا لے پیٹ بھر لے اجازت. مگر سو گیا, نیند آ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا تو پھر حکم ہے کہ اب اسے کل کا دن تک شام تک اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں. یہ بھی ایک مرحلہ تھا, دیر تک یہ مرحلہ بھی چلتا ہے. پھر ایک وقت آیا جلیل القدر سے ہاتھ حضرت شرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسان تھے, کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, مزدور آدمی تھے. روزہ رکھا, افطاری کی, کھانا تیار نہیں ہوا تھا. افطاری تو ہوگی روزے کی, کھانا تیار نہیں ہوا تھا. اہلیہ محترمہ سے دیر ہوگی جب صورت بن گئی, سارے دن کی تھکاوٹ تھی, نیند آ گئی, سو گئے. 10-20 منٹ کے بعد بیوی صاحبان اہلیہ محترمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی ہیں یہ صحابیہ ہیں, اللہ ان پر دیکھنا رحمتوں کی بات فرمائے. انہوں نے اپنے مقدس شوہر کو جگایا, دیکھیں کھانا تیار ہو گیا ہے کھا لو. جان تو گئے فرماتے ہیں کہ بیگم اب تو نہیں کھاؤں گا, اب تو شریعت کا حکم ہے کہ سونے کے بعد کھانا منع ہے. اب جو ہو گیا دودھ پانی کی افطار کر لیجیے, اب میرا روزہ کل کا روزہ ہو گیا. اگر وہ کھاتے ہیں تو شریعت مطالعہ کی نافرمانی ہوتی ہے. اسی طرح بھوک سے رات گزر گئی, کل کو پھر محنت مزدوری پر چلے گئے. وہاں پہنچے, دوپہر کو کام کیا, تھکاوٹ کل کی بھی تھکاوٹ تھی, رات کی بھی تھکاوٹ اور بھوکے. ہوا کیا نہ کہیں جہاں میں امام ملی, ابھی 3 سال پڑھ رہے تھے. ہوا یہ تھا جب دیکھا کہ میرا شوہر مر رہا ہے, نہ کہیں جہاں میں امام ملی, جو امام ملی تو کہاں ملی, میرے جو بھائی سیاہ کو طرف بندہ رواق میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. عرض کرتی یا رسول اللہ, سرما کا یہ حال ہے, پریشانی ہے, بے ہوش ہو گئے, رات کل کا روزہ تھا, پانی کا گھونٹ پیا, سو گئے, کھایا کچھ نہیں. اور سرکار رحیم ہے, سرکار رحیم ہے, بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. انسان تو انسان ہے, پرندوں پر حق رحیم ہے. ایک صحابی چڑیا کا ایک خوبصورت بچہ پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لائے کہ وہ بڑا حسین لگا, پیارا لگا. اس بچے کی ماں اور اس کے رشتہ دار جتنے جانور تھے وہ سارے سر پر منڈلا رہے تھے. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, بچہ کتنا حسین ہے. فرمایا یہ تو ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کی ماں اور اس کا خاندان کتنا پریشان ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے وہاں چھوڑ کر آؤ یا آزاد کرو. یہ رحمت کا تقاضا ہے, رحمت کا تقاضا ہے. اونٹ نے جب مالک نے کہا اپنے بیٹے سے, بڑا مشہور واقعہ حدیث کا, مالک نے بیٹے سے کہا کہ اب یہ اونٹ خرچ زیادہ کرتا ہے, بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے, کل کو ذبح کر دینا. حدیث پاک میں آتا ہے اونٹ نے یہ بات سنی اور مہاری توڑائی.
مہاری توڑا لی، کسی کیکر کے ساتھ نہیں لپکا، کسی کھیت میں نہیں گیا، سیدھا مدینہ منورہ میں دربار مصطفیٰ میں پہنچا ہے۔ اتنے میں مالک بھی پہنچا، اس نے آ کر شکایت کی کہ حضور یہ اونٹ مہاری توڑا کر آ گیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مالک بھی جانتا تھا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کچھ شکایت کی ہوگی، میں بھی ذکر کر دوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اب اس اونٹ نے واقعہ اپنا سنایا ہے رحمت للعالمین کے دربار گہربار میں، سراپا رحمت کی بارگاہ میں۔ اونٹ اپنی گردن لمبی کرتا ہے اور کان مبارک کے ساتھ منہ کر کے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ دیر تک ہوتی ہے اور کائنات کے شہنشاہ اتنے محبت بھرے انداز سے سنتے ہیں جیسے آپ آگے پھر وہ چودھری بھی دیکھ رہا ہے، اونٹ کا مالک بھی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا حضور اس نے کچھ شکایت کی؟ فرمایا ہاں۔ تو اپنی شکایت کہہ رہا تھا؟ عرض کرتے کہ حضور میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے گھر رہا ہوں، جوانی کی حالت میں سارے اس کے کام کرتا تھا، منڈی جاتا، سامان لاتا، تھک جاتا، مگر اس وقت میری ہمت تھی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں اس قابل نہیں ہیں کہ بوجھ اٹھاؤں، تو اس نے مجھے باندھ دیا۔ ایک دو دن گزرے تو بچے سے کہہ رہا تھا کہ اسے ذبح کر دو، چارے کا خرچ ہے۔ حضور مجھے موت سے ڈر آ گیا، مجھے موت سے ڈر آیا اور کہیں کوئی شے نظر نہیں آئی، نظر آیا ہے تو تو آیا ہے، تیری بارگاہ میں آ گئی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی درد میں، اب حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سرکار اس بوڑھے پر شفقت کرتے ہیں، سرکار اس بوڑھے اونٹ پر شفقت کرتے ہیں، بوڑھے اونٹ پر، بوڑھے جانور پر شفقت ہو رہی ہے، پیار ہو رہا ہے۔ ذہن میں بات آتی ہے جس محبوب کا یہ مقام ہے کہ وہ بوڑھے اونٹوں اور جانوروں پر شفقت کرتے ہیں، وہ اپنی امت کے بوڑھوں پر کم کیسے نہیں فرمائیں گے؟ وہ بوڑھے جو اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گزار کر قبر کو جانے والے ہیں، اگر جانوروں پر ان کی شفقت ہے تو بوڑھے انسانوں پر شفقت کیوں نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے فرمایا کہ اس نے تیری شکایت کی ہے، بتا پیسے کتنے لینے ہیں تو نے؟ یہ اونٹ میرا ہے، میرا اونٹ ہے، بتا پیسے کتنے؟ اور یہ اپنی طبی موت مرے گا، اسے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا۔ حضرت بلال کو کون جانتا تھا میرے بیٹے؟ جب محبوب نے خریدا تو فاروق بھی کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، سیدی بلال کہتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ محبوب تیرا سودا کرنا تھا، ہماری قیمت کہیں سے کہیں جا پہنچی، اگر تو سودا نہ کرتا تو کون جانتا تھا۔ اس کے بعد اس اونٹ نے پھر تھوڑا سا منہ لمبا کر کے حضور سے بات کہی، تو اس نے کہا، مالک نے کہ یا رسول اللہ اس نے پھر کوئی اور شکایت کی ہے؟ فرمایا نہیں، اب شکایت نہیں کی۔ اب اس نے کہا ہے کہ حضور آپ نے مجھ پر رحم کیا، رحیم سے بات چلی تھی، آپ نے مجھ پر رحم کیا، آپ نے مجھ پر کرم کیا کہ مجھے موت کے منہ سے آپ نے بچایا، چھری کی زد سے بچایا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کی امت کو جہنم سے بچا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات یہ بیٹے سنا رہا تھا کہ چھٹی یا ساتواں مرحلہ روزے کا یہ گزرا کہ حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ کو بے خودی اور بے ہوشی سی طاری ہوئی، محبوب آ گئے، پتہ نہیں دل انور میں کیا گزرا، دل انور میں کیا آئی بات دل میں آتی ہے خدا پوری کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو کعبہ کے قبلہ بدلنے کا واقعہ ہے، آپ کسی سے پوچھیں، کہیں دعا نہیں ملتی کہ حضور نے دعا کی ہو کہ یا اللہ قبلہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، کہیں نہیں، دل میں آئی ہے بات، دل میں آئی ہے۔
کہ میں چاہتا ہوں کہ کعبہ جو ہے قبلہ بن جائے، بیت المقدس قبلہ نہ رہے، کعبہ قبلہ بن جائے، تو اللہ کے کائنات سے فَلْنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم وہی قبلہ بنا دیں گے جیسے تو راضی ہوگا۔ اب دل میں بات آئی کہ یا اللہ سرما مر رہا ہے اور یہ قانون شریعت کا قانون سخت ہے، میری امت پر گراں گزر رہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مصطفیٰ ایمانداروں پر رحیم ہے، شرما پر رحم ہو رہا ہے۔ بس دل میں بات آئی ہے، حکم آ گیا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فرمایا کہ ہم نے محبوب تیرے دل میں بات آئی، ہم نے نظام بدل دیا ہے۔ اب روزہ کھولنے کے بعد شہری تک جو چاہو کھاؤ پیو، سو جاؤ پھر اٹھ کر کھا لو، پھر سو جاؤ پھر اٹھ کر کھا لو۔ کیا لکھا ہوا؟ بلانا جرم، ہم سے پوچھتے ہیں، سارے مجرم ہیں جو بلانے والے میرے دوست بیٹے سارے مجرم، سارے مجرم۔ پہلی بات تو یہ ہے سارے مجرم ہیں۔ خدا کرے کہ داڑھی شریف کی سنت ادا کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ اور دوسرا منڈانے والے جو مونڈنے والے ہیں انہیں بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ان کے رزق میں اگر اور کوئی صورت اختیار کر لیں تو برکت ہو جائے گی، مگر کون کرتا ہے؟ ہر رات وہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وبارک وسلم رحیم ہے۔ پھر یہ اس وقت آخری صورت یہ ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ آخری بات، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ شہری کی دعا، افطاری کی دعا، نمازوں کے بعد دعا، تراویح کے بعد دعا، اور تراویح کے بعد دعا سبحان ذی الملک والملکوت۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمہ والہیبت والقدرہ والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آپ دعاؤں میں عالم اسلام کو ضرور یاد رکھیں۔ ملت اسلامیہ پر آج جو مشکل گھڑی آئی ہے یہ کچھ تھوڑی نہیں ہے، پورا کفر ملت اسلامیہ کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اتحاد، یورپین ممالک کا اتحاد زبردست دشمنی ہے۔ بش تو ادھار کھائے بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ جتنے ہیں، اب کوشش ہو رہی، اس نے کہہ دیا ہے اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہو یا نہ ہو عراق پر حملہ کر دیا جائے گا۔ ایران پر حملے کے منصوبے ہیں، عراق پر حملے کے منصوبے ہیں۔ پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، ان لوگوں سے خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اگر حکمران طبقہ امریکہ سے خیر کی توقع رکھتا ہے تو بہت غلط نظریہ ہوگا۔ یہ وہ بدترین دشمن ہے جس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، جو ہی اسے موقع ملا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو دعاؤں میں آپ جہاں دوسروں کے لیے دعائیں، ملت اسلامیہ کے لیے دعائیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اگر آپ کو رحم آ جائے، کبھی یاد آ جاؤں آپ کو رحم آ جائے، تو پھر میری بھی درخواست ہے کہ آپ بھی میرے حق میں دعا کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور روزے کی برکتیں ہم سب کو عطا کرے۔ قیامت کے دن حضور پاک کا دامن شفاعت نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وسلم۔